کہاں پہ وہ چوک کرے گا؟ یار وہ اپنے آپ نہیں کھاتا، وہی سوچتا ہماری بیٹیاں خوش رہیں۔ بہرحال وہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ قبضے سے زیادہ دیتا ہے، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ اپنی بیٹیوں کو دیتا ہے وہ۔ تو میں جن کی بات بتا رہا ہوں ان سے جتنا بن پڑ سکتا تھا، جتنا بن پڑھا انہوں نے دیا، مگر اس کے باوجود بھی اتنا ٹارچر دیا گیا کہ فائنلی ان کی بچی فوت ہو گئی۔ ہاں ان کی بچی فوت ہو گئی۔ وہ پروگرام میں گئے تو مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ یار یہ مسلمان کہلانے والا معاشرہ یہ کیسا سنگ دل ہو گیا، کتنا پتھر دل ہو گیا۔ ارے اللہ کے بندو، ایک حدیث میں تو حضور نے یہاں تک فرمایا ہے کہ نکاح کرو، اس سے تمہاری روزی بڑھے گی۔ یہ میں نے زیادہ پہلے نہیں پڑھی یہ حدیث، 1 سال ہی ہوا ہوگا پڑھے ہوئے اس حدیث کو۔ یا اللہ، نکاح کرنے سے روزی کیسے بڑھے گی جبکہ خرچہ بڑھ گیا؟ اور حضور کہہ رہے ہیں روزی بڑھے گی۔ بھئی خرچہ بڑھا ہے نا، روزی تو نہیں بڑھی ہے زاہد میں، اور حضور کی حدیث ہے کہ روزی بڑھتی ہے نکاح کرنے سے، تو روزی کیسے بڑھتی ہے؟ بھئی روزی ایسے بڑھتی ہے کہ اب تک تیرے ساتھ تیری قسمت کا ستارہ تھا، تو تنہا تھا، اب دلہن آئی ہے اپنی قسمت کا ستارہ بھی تو ساتھ میں لائی ہے۔ درجنوں مثالیں ہوں گی تمہارے گاؤں سدیرن پور میں بھی، تمہارے رشتہ داروں میں بھی، کہ شادی سے پہلے کام بڑھیا نہیں چل رہا تھا مگر شادی کر لی تو دکان بڑھیا چل گئی۔ کتنے لوگ ہیں کہ شادی ہو گئی تو اللہ کے کرم سے روزی میں بھی برکت ہو گئی۔ ارے وہ بیٹی آئی ہے تو اپنا نصیب لے کے آئی ہے نا، وہ اپنے حصے کا رزق لے کر کے آئی ہے۔ تم یہ نہ سوچو تم اسے کھلا رہے ہو تو کوئی بوجھ کر رہے ہو۔ ارے تمہیں تو بیوی کو کھلانے کا، اپنے بچوں کو کھلانے کا بھی اسلام نے وہ رتبہ دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں حلال لقمہ اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ، ہر لقمے پہ اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے، ہر لقمے پہ اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ ثواب لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ بچوں پر خرچ کرنے کے حوالے سے کنجوسی کا مظاہرہ نہ کرو، اسے بوجھ نہ سمجھو۔ وہ آئی ہے کس کے سہارے پہ آئی ہے؟ مگر یہاں میں دلہنوں سے بھی ایک بات کہوں گا، بیویوں سے بھی ایک بات کہوں گا، اے میری بہنوں بیٹیوں، جب دلہن بن کے اپنے سسرال جاؤ تو شوہروں کا دل جیتنا تو کوئی بات نہیں۔ بہت گہرا جملہ کہنے والا ہوں، قوم کی بیٹیوں تک یہ بات جائے، ویڈیوز کے ذریعے آپ بیٹھیں، آپ کے ذریعے، جس کے ذریعے بھی جائے، بہرحال یہ پیغام میری بہن بیٹیوں تک پہنچے۔ اے میری بہن بیٹیوں، اپنے سسرال تم گئی ہو، اپنے شوہر کا دل جیتنا ہی کمال نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ اپنے شوہر کے ماں باپ کا بھی دل جیتو۔ تمہارے شوہر کے ماں باپ تمہاری مثال دیں۔ اور اب یہ بات میں کہوں گا شوہر کے ماں باپ سے کہ جس طرح تم اپنی بیٹی کو پیار دیتے ہو، اپنی بیٹی پہ شفقت کے دریا بہاتے ہو، اپنی بیٹی کی کوئی کمی بھی ہو تو اسے چھپاتے ہو، اسی طرح سے تمہارے بیٹے کی جو بیوی ہے گویا کہ وہ تمہاری بیٹی کے قائم مقام ہے۔ اسے تکلیف نہ دو، اسے ٹارچر نہ کرو، اس کی کوئی کمی ہے تو چوک چوراہوں پہ نہ لاؤ، اسے بیٹھکوں تک نہ لے جاؤ۔ گھر کی لڑائی جب باہر تک جاتی ہے تو وہ بجھتی کم ہے، پورے گھر کو جلا زیادہ دیتی ہے۔ ہوتا یہ ہے اپنے گھر کے میٹر کو خود حل کرنے کی کوشش کرو۔ اے میرے بھائیوں، بیٹیوں کو عزت دینا سیکھو۔ آج کسی پہ 5 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں یا متعدد بیٹیاں ہیں، ان سے پوچھو وہ کس طرح سے راتوں کو تارے گن گن کر کے اپنی رات گزار رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں انہیں شادی کرنا بھاری پڑ رہا ہے، تو بیچارے جو کمزور لوگ ہیں انہیں ساتھ لے کر کے کون چلے گا؟ یہ بیٹھے ہوئے ہمارے علماء، حضرت معاف خان صاحب تشریف فرمائے، راجستھان کافی جاتے ہیں، اور ہمارے دیگر علماء زمین کرام راجستھان میں کئی جگہوں پر میں نے دیکھا، اچھا گجرات میں بھی ہے ہمارے یہ گجرات میں بچے کام کرتے ہیں، ان سے پوچھ لیجیے آپ، ان لوگوں نے کتنا اچھا سسٹم بنایا ہے شادی کا۔ اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں، جو اب میں کہنے جا رہا ہوں سب چیزوں پہ تو ظاہر سی بات ہے عمل نہیں ہو سکتا، مگر یہ ہو سکتا ہے اگر ہم لوگ سر جوڑ کے بیٹھیں، ہر گاؤں کے ذمہ دار، ہر پارٹی کے
सब बड़े बड़े लोग बैठे। पार्टी बंदी का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी टॉपिक पे एक जगह बैठ के बात ही नहीं कर सकते, ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। क्या बीजेपी, कांग्रेस या सपा बसपा इनके बड़े लोग एक जगह बैठ के जब जरूरत पड़ती है तो बात नहीं करते? बैठ जाते हैं, दुश्मनी होती है फिर भी बैठ जाते हैं। तो हमें भी जिम्मेदारों को ये बात बैठ के तय करना चाहिए जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। वो क्या? जैसे मैंने कुम्हारी, बासनी, नागौर, राजस्थान के अलग अलग सूबों में और गुजरात में ये अहमदाबाद के में काम करने वाले बैठे हैं, इनको मालूम है कि वहाँ पर भी बाद शहरों में ये माहौल है। माहौल क्या है कि जैसे सितंबर में 10 शादियाँ होनी है एक विलेज में, एक बस्ती में या एक टाउन एरिया, 10 शादी होनी है मिसाल के तौर पर, तो वो 10 की 10 शादी वो अलग अलग तारीख में नहीं करते, वो एक ही तारीख में कर लेते हैं। तो 10 दिन अलग अलग जो एक, अरे भाई बस्ती के लोगों को खाना दोगे तो 10 दिन अलग अलग नहीं बनेगा। एक तो वो खर्चा बचता है, दूसरा टाइम बच जाता है, तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है इज्तिमाई निकाह में अल्लाह ताला बरकतें भी ज़्यादा अता फरमाता है। तो हम लोग अगर सर जोड़ के बैठें तो इसका भी हल निकल सकता है, कुछ ना कुछ तो निकलेगा भाई। एक ही तरह का खाना हो जाए उसमें, बाकी ज़िंदगी भर आप क्या खिलाओ क्या नहीं खिलाओ आप जानो, लेकिन शादी वाले दिन एक ही खाना हो जाए इज्तिमाई, इस काम को तो हम यार बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबका वक्त भी बच जाएगा और मैं समझता हूँ अच्छा खासा सरमाया भी बच जाएगा। बोलो हो सकता है भी हाई जी, हो सकता है कि नहीं हो सकता? सारे लोग जिम्मेदार बैठे। अच्छा वो पंचायत हमने सब लोगों ने, आप सबने भी सबने मेहनत की, उसमें तो किसी भी पार्टी के हों सभी लोग लगे। एक साल में तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ था। 2 साल वो पंचायत चली थी। मगर भैया मैं कोई जुमला बोलूँ ना, आलू महंगा हो गया वो तो हो ही गया, मगर ये जो बिरादरी है ना, इसको समझाना ऐसे है जैसे मेंढकों को तोलना उसमें तराजू, एक को बिठाओगे दूसरा कूद के भाग जाएगा। जबकि अगर उस पर हम अमल करते रहते, उसमें पाबंदी तो किसी बात पे नहीं लगाई थी, बस 2-3 बातों पे अमल करना था। 2-3 बातों पर भी हम अमल करते रहते तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा फायदा हो जाता। तो इसलिए अब हमें इस स्तर से सोचना चाहिए। एक बात और आखिर में कह दूं, चूँकि अभी 2 तकरीर भी होना है, नाते भी होना है, ये 2 बातें और सुन लो फिर मैं गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। अभी मैंने चंद दिनों पहले, अभी जो शादियों का सीज़न अब दोबारा से जो शुरू हुआ है, अब भी और इससे पहले कई महीना पहले जो शादियां हो रही थी उस टाइम पे, गांव का नाम नहीं लेता मैं, एक ही गांव में 3 जगह मैंने इसके साथ डीजों के साथ और नाच गानों के साथ बारात चढ़ती हुई देखी मैंने अपनी आंखों से। अभी इसी साल में ना गांव का कसूर थोड़ी होता है भाई, वहाँ फुरकान साहब किसी भी गांव में हो सकता है, लेकिन गांव की गलती नहीं होती है। अब मुझे ये बताओ, ऐसे हालात में भी हमारी कौम अगर नहीं सुधरेगी तो सुधरेगी कब? जबकि फ़लस्तीन की सूरत हाल आपकी निगाहों के सामने है कि वहाँ बच्चों के पास साफ पानी तक नहीं है पीने को, खाने का तो आप जिक्र ही मत कीजिए। जो बेचारे रिलीफ वाले मेहनत करके कुछ पहुंचा देते हैं तो वो मिल जाता उन्हें बेचारों को, वरना उन्हें तो खुदा की कसम पानी भी नहीं मिल पा रहा, साफ पीने को पानी। मगर अल्लाह ने उन्हें कैसा ईमानी जज्बा दिया है, कुछ रहे न रहे मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनका ईमान कल भी सलामत था, ईमान उनका आज भी सलामत है। मकानों की छतें न रहीं यार, पूरी आबादियां मलबों का ढेर बन गईं। अल्लाह अकबर कबीरा। और जो खाने का सामान जाता है उसमें से भी कुछ पहुंच जाता है, और बहुत सा माल ऐसा है जो ज़ाय कर दिया जाता है जालिमों की तरफ से। मगर फिर भी वो कैसी साबिर और शाकिर कौम है, उनकी ज़बान पे हरफ शिकायत नहीं आता। अगर आपने सुना होगा वीडियोज़ में तो उनकी ज़बान पर यही आयत होती है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, या फिर वो ये पढ़ते हैं हस्बुनल्लाह, अल्लाह हमें काफ़ी है। और बात सही है कि अल्लाह के अलावा उनका कोई मददगार है भी नहीं मेरे भाई। अब मुझे बताओ, उनको देखने के बावजूद, उनकी परेशानियां देखने के बावजूद भी हम अगर डीजों के आगे रीचों की तरह नाचते फिरें तो यार फिर मुसलमान होने पे हमें गौर करना चाहिए कि हमारा ईमान सलामत भी रहा है कि नहीं रहा है। बहरहाल ईमान कामिल तो सलामत है, कोई नफ्स ईमान तो है, मगर ऐसा कैसा ईमान कामिल है आपका, हम उनकी मदद नहीं कर सकते, मगर कम से कम उनके गमों पे, उनके जख्मों पे नमक छिड़कने का तो काम न करें। अगरचे वो हमारी इन हरकतों को नहीं देख रहे, मगर हमें खुद को तो एहसास होना चाहिए कि हमारे बाजू कट रहे हैं। अरे मोमिन, सब के सब मोमिन एक जिस्म की तरह होते हैं।
ایک ہاتھ کٹے گا تو دوسرے ہاتھ کو سکون کیسے مل سکتا ہے؟ ایک آنکھ میں تکلیف ہوگی دوسری آنکھ کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ مجھے یہ بتاؤ۔ تو کہیں پر بھی کوئی مظلوم اگر ستایا پیٹا مارا جا رہا ہے، ارے تم دیکھو تو صحیح ان کے مناظر دیکھو، ان کے ایمانی جذبات دیکھو۔ میں نے ایک لڑکے کو دیکھا 13-14 سال کی اس کی عمر ہوگی، پوری فیملی اس کی شہید ہو گئی ہے اور خود بھی زخموں سے چور ہے۔ اس کی ٹانگ کا ڈاکٹر آپریشن کرنے لگے، وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ہسپتال تک سلامت نہیں رہے ہیں۔ ایسے ہی کسی جگہ پر موبائل کی ٹارچ جلا کر کے آپریشن کیا جا رہا ہے، ڈاکٹر کے ہاتھ کپ کپا رہے ہیں، آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے، وہ ڈاکٹر گھبرا رہا ہے، مگر اس بچے کے ایمان کو سلام کیجئے، اس کے جذبے کو سلام کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو استقامت امام حسین کی خیرات دی ہے، اس خیرات کو سلام کیجئے کہ وہ ڈاکٹر تو کپ کپا رہا ہے، مگر بچے کو جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ رونے کی جگہ قرآن عظیم کی تلاوت کرنے لگتا ہے، وہ قرآن پڑھ کے ہمیں احساس دلا رہا ہے۔ اے لوگوں، مکان کی چھت نہ رہی، والدین کا سایہ نہ رہا، بھائیوں کی ڈھال نہ رہی، پریوار والے شہید ہو گئے، میں خود بھی زخموں سے چور ہوں، مگر دیکھو میرا ایمان دیکھو، بھروسہ ہے تو کسی دنیا دار پر نہیں ہے، اپنے پروردگار پر ہے۔ یہ دیکھ کر تو ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ہمارے اندر ایمانی جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ چند باتیں مجھے کہنا کہ ایک تو دیکھو اجتماعی نکاح کی کوئی سبیل نہیں ہے، سارے لوگ دل بیٹھ کے بیٹھے بھئی ہمارے گاؤں میں صدی رنگپور میں باراتیں آنا ہے اکتوبر میں یا نومبر میں، 15-20 باراتیں ہیں، یا پورے شادی کا جو سہلک ہوتا ہے، سیزن ہوتا ہے، اس میں بہرحال بیٹھو گے تو راستہ بھی نکلے گا۔ جب ہم غور کریں گے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر سہولت بھی نکلے گی۔ ہم بیٹھیں گے ہی نہیں تو کیسے بات بنے گی؟ ہم غور کریں اور صرف اپنے بارے میں نہ سوچیں، اپنے گھر والوں کے بارے میں۔ یار دیرے چچیرے ممیرے پھپھیرے خلیرے یہ سب اپنے گھر والے ہیں، اور کوئی رشتہ نہ بھی ہو تو کوئی مومن ہے تو وہ ہمارا گھر والا ہی تو ہے۔ سب کے بارے میں سوچیں، اس کا کچھ نہ کچھ حل نکالیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں اچھا رزلٹ آئے گا۔ اللہ نے چاہا منزل کو اپنا مان لیا، آنکھوں میں ارمان لیا، پھر مشکل کیا آسان کیا، جب ٹھان لیا تو ٹھان لیا۔ بس ٹھاننے کی ضرورت ہے، من بنانے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا میرے پاک پروردگار نے تو آسانیاں ہمارے سامنے نظر آئیں گی۔ آخر میں مہاراج جانی کدھر بیٹھی بھائی شاہ نواز، چلو تو میں ان سے کہوں گا کہ کل جب وہ دولہا بن جائیں، ماشاءاللہ یہ پھولوں کا جو صحرا ہوتا ہے یہ مباح ہے، جائز ہے، اس کو باندھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو صحرا بن جائے، ماشاءاللہ دولہا بن جائیں، تو گھر سے باہر بعد میں نکلیں، اپنے ماں باپ کا ہاتھ اپنے سر پہ پہلے رکھوا لیں اور ان کی دعائیں لے کر کے گھر سے نکلیں، چونکہ آج جس منزل پر آپ پہنچے ہو، ماشاءاللہ اس دن کو دیکھنے کے لیے کتنی دعائیں کی ہوں گی، خود سے کتنی باتیں کی ہوگی ماں کو، تمہارے ابا نے کتنی دعائیں کی ہوں گی، خود تمہاری ماں ابا کو معلوم نہیں ہوگا۔ تو ان کا ہاتھ سر پہ رکھوا کر کے نکلیں، بلکہ اللہ توفیق دے تو قدم چکیں۔ یار ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، اور گویا کہ اپنی ماں سے یہ کہیں وہ اشعار سنا دوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے کا پروگرام ہوگا۔ چونکہ ہمارے عزیزم غلام نبی صاحب نے ماشاءاللہ، اور ان کی محبت یہ ہے کہ جس کو دعوت دی ہے الحمدللہ وہ حاضر بھی ہو گیا ہے، چونکہ ماشاءاللہ علماء نواز ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں۔ اپنی ماں سے جو تمہیں کہنا ہے وہ یہ ہے، پیاری ماں مجھے کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، لوری گا گا کے مجھ کو سلاتی ہے تو مسکرا کے سویرے جگاتی ہے تو، مجھ کو اس کے سوا اور کیا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری۔ ارے جن کی مائیں نہیں رہی ان سے پوچھو کہ ماں کے بغیر گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے، جن کے باپ نہیں رہے، ہمارے غلام نبی ان کے والد صاحب والد مرحوم سخاوت بھائی، ہمارے والد صاحب نہیں دنیا میں، ہم سمجھتے ہیں کہ والد کیا ہوتا ہے اور اس کا سایہ کیا ہوتا ہے۔ ارے
ارے ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں. ایسے جن کی مائیں فوت ہو گئیں ان سے پوچھو. ہمارے مشرف صاحب تشریف فرما مشرف والد صاحب ان کی والدہ دنیا میں نہیں رہی. آپ بیٹھے ہوئے آپ کی والدہ دنیا میں نہیں ہے. بعض کی بیٹھے ہوں گے زمین ایسے لوگ کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کے باپ نہیں ہے، کسی کے دونوں نہیں ہے. ان سے پوچھو کہ سب کچھ ہے مگر ماں نہیں ہے تو گھر میں ایسے لگتا ہے جیسے گھر تو ہے مگر گھر میں رونق نہیں ہے. جیسے چمن تو ہے مگر چمن میں خوشبو نہیں ہے. آبادی ہے مگر آبادی میں قرار نہیں ہے. ماں نہیں ہے تو یہ کہہ لو یار کچھ بھی نہیں ہے. تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری، تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری. سر پہ سایہ تیرا عمر بھر چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے. تیری ممتا کے سائے میں پھولوں پھلوں، تھام کے تیری انگلی میں پڑھتا چلو. تیری ممتا کے سائے میں پھولوں پھلوں، تھام کے تیری انگلی میں پڑھتا چلوں. بس تیرے پیار کا آسرا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا. اور اپنے ماں باپ کی دعا لے کر ملت سے نکلیں. اور اگر کسی کی بارات جا رہی ہے، والدہ نہیں ہے یا باپ نہیں ہے یا دونوں نہیں ہے، گاؤں سے پھر بعد میں پہلے ان کی قبر میں جا کے فاتحہ مولا بن گئے تو یہ نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کی قبر کوئی بھول گئے. پہلے پڑھو پھر جہاں بارات جانا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے آج کی اس مبارک قبول فرمائے اور کل ہونے والے نکاح میں ہماری خوب برکتیں عطا فرمائے. جو زوجین کل بننے والے ہیں یعنی جو نکاح کا رشتہ قائم ہونے والا ہے، مالک اس میں اس محبت کی خیرات عطا فرمائے جو محبت آدم و حوا کو عطا فرمائی، جو محبت حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت حاجرہ و سارہ کو عطا فرمائی، جو محبت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے پیارے نبی اور جملہ ازواج مطہرات کو عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اس محبت کی سمندر کے چند چھینٹے عطا فرما دے جو محبت اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے درمیان عطا فرمائی. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.